بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، تمام شکر سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. سورہ رحمان بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور رحمان کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انتہائی مہربان ہے اور وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کی رحمت کی جو صفت ہے وہ اس کے غضب کی صفت پر غالب ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے اگر ہم مظاہر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خلقت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خلق کیا اور پھر اس کے اندر رحم جو ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم نظر آتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر 70 ماں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ محبت ڈالی ہے، اور مثال بھی جو ہے وہ ماں کی محبت سے دی کہ ماں سے بھی اللہ تعالیٰ 70 درجے زیادہ، 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ جانوروں کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، اور پوری کائنات کو جو ہے وہ انسان کی خدمت پر لگا دیا. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. وہ پہاڑ ہوں، دریا ہوں، سمندر ہوں، جانور ہوں، چرند پرند ہوں، کوئی بھی شے اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، ایٹم سے لے کر یونیورس تک، وہ ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. جبکہ اس کائنات کے اندر دوسری مخلوقات بھی ہیں، جیسے کہ جنات یا ڈفرینٹ ادر مخلوقات. ہنون بنون کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا یاجوج ماجوج ڈفرینٹ جو ہیں وہ خلقتیں اللہ جسے چاہے بناتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا اور انسان کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا مظہر ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں اپنے کریٹر کو، لیکن اسٹل وہ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں. تو وہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمان ہونے کی، کریٹر کے رحمان ہونے کی ایک نشانی ہے کہ جو اسے مان رہا ہے وہ بھی رہ رہا ہے،
جو نہیں مان رہا وہ بھی رہ رہا ہے، جو اس کو اس کے خلاف ہے، جو اللہ کے خلاف ہے، وہ بھی رہ رہا ہے، وہ بھی جی رہا ہے، اسے بھی تمام سہولیات میسر ہیں۔ جو مان رہا ہے وہ بھی رہ رہا ہے، جو نہیں مان رہا وہ بھی رہ رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ سے زیادہ رحمان کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی اتنی قسم کی نیچر والے انسان خلق کر دیے کہ کسی بھی نیچر کا اگر انسان اٹھا کے دیکھا جائے تو ان سب انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے ان نعمتوں کو اویل کر رہے ہیں۔ جانور، انسان، زمینی جانور اور سمندری جانور، کسی بھی قسم کے ہم لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگز کو دیکھیں تو وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہے وہ رحمان کی صفت پر جو ہے وہ دکھتے ہیں، جیسے کہ سورہ رحمان کے اندر بھی آیا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی صفات ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 99 صفات بتائی ہیں اپنی، ان میں سے ایک رحمان بھی ہے، اور سب سے چھوٹی کی جو صفت ہے وہ رحمان کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رحمان کی صفت بتائی ہے، جیسے سورہ رحمان کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی سب سے زیادہ چوٹی کی جو صفت ہے وہ بتا دی، رحمان۔ اس کی اگلی آیت میں فرما دیا الرحمن علم القرآن، یعنی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یعنی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یا رحمان اپنی چوٹی کی صفت بتا دی اور اپنی سب سے چوٹی کی نعمت قرآن، علم القرآن، اور اللہ نے قرآن سکھایا، اپنی چوٹی کی جو نعمت تھی وہ بتا دی قرآن۔ خلق الانسان، اور اپنی جو خلقت کا عروج تھا، جو اپنی چوٹی کی جو کریشن تھی انسان، اس کا بتایا کہ ہم نے انسان کو بنایا، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس کو جو چوٹی کی صفت ہم نے عطا کی وہ بیان کی صفت ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی بھی اینیمل کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر کسی نہ کوئی اسپیسیفیکیشن یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر اسپیشیلٹی ہوتی ہے، جیسے کہ اسپیشلٹی، یعنی کہ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ شارک جو ہے وہ 100 مائل سے خون کا ایک قطرہ سونگھ لیتی ہے، اور ڈاگ کی جو ہے وہ جو سونگھنے کی اور جو اسمیل کرنے کی جو شمتا ہے، جو پاور ہے، وہ بہت پاورفل ہے سینس کرنے کی۔ اور جو ایگل جو ہے اور جو شاہین ہے وہ فلور پہ پڑی ہوئی ہے کیل جو ہے وہ نیڈل بھی دیکھ لیتا ہے اوپر سے، اور یعنی اسپیڈ میں کوئی تیز ہے، کوئی ویدر کنڈیشنز میں بیٹر ہے، پاور میں کوئی اینیمل بیٹر ہے انسان سے، کوئی اپنے وزن میں بیٹر ہے، کوئی لمبائی میں، کوئی اسپیڈ میں، کوئی جبڑی کی طاقت میں یعنی گرپ کی طاقت میں کوئی مضبوط ہے، کوئی دیکھنے میں مضبوط ہے، کوئی سننے میں مضبوط ہے، کوئی جو ہے وہ ریپروڈکشن میں مضبوط ہے، بہت زیادہ انسان سے زیادہ پاورفل
پاورفل ہے، کوئی جانور جو ہے وہ کسی چیز میں جو ہے کسی ڈیفرنٹ چیز میں بہت زیادہ پاورفل ہے. کوئی اڑنے میں پاورفل ہے، کوئی اڑ سکتا ہے، کوئی تیر سکتا ہے، کوئی بھاگ سکتا ہے، چل سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے. تو ان ٹرمز آف اسپیشلٹی بہت ساری ایسی جو ہیں وہ اسکلز ہیں اینیملز کے پاس جو انسان سے زیادہ جو ہے وہ اسمارٹ ہے مینی ویز، بٹ بول نہیں سکتے. کسی بھی جانور کو اگر ہم دیکھ لیں وہ بول نہیں سکتا، لیکن انسان بول سکتا ہے. تو اس کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ علامہ البیان، یعنی چوٹی کی ہمیں جو ہے وہ چوٹی کی خلقت بتائی انسان، اور پھر اس کی چوٹی کی جو ہے وہ سب سے ٹاپ کی جو اس کی اسپیشلٹی بیان کی تھی وہ بتا دی کہ وہ بول سکتا ہے. سو یعنی اگر رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا اور بولنا سکھایا، تو اسے قرآن کو سکھانا چاہیے، بولنا چاہیے، بتانا چاہیے، پڑھانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمان کی صفت ہے وہ جو ہے وہ اس کا مظہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی خدمت میں کائنات کو لگایا، اسے قرآن عطا کیا، انسان کو بنایا، انسان کو بولنے والا بنایا، بتایا، اس کو حق سے اور ناحق سے آگاہ کر دیا، اچھے برے کی تمیز جبلی طور پر بھی بتا دی، جبلی ہدایت بھی دے دی، اور پھر اس کے اوپر ایکوائرڈ نالج کی ایبیلٹی بھی دے دی کہ وہ ایکوائرڈ نالج کو اویل کر سکے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر شے پر پھیلی ہوئی ہے، ہر پوری خلقت پر پھیلی ہوئی ہے، بھلے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، غیر انسان ہو، جانور ہو، ذرے ذرے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وہ ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت فی الحال تو سب کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن یہ رحمت خاص ہو جائے گی صرف ان لوگوں کے لیے جو بچے، جو صرف اللہ کے لیے بچے اور انہوں نے وہ سب نہیں کیا جو وہ کر سکتے تھے. یعنی اللہ نے رحمت سب پر، رحمان اللہ سب کے لیے رحمان ہے، سب پہ ظاہر کر دی. لیکن اگر اللہ کی بات مان کے، اس کی محبت میں بات مان کے، اس کے ڈر سے بات مان کے اگر کوئی ایک انسان گناہ سے بچایا، نیکیاں کمائی، تو رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہوگی قیامت والے دن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر یا اپنے عمل کرنے والوں پر، اپنے محبت کرنے والوں پر خاص رحمت بھی نازل فرماتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے. اور سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمان کی صفت ہے وہ اللہ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی آیا، ورحمتی وسعت کل شیء. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ہر لمحے جو ہے وہ اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے. انسان کا وجود اللہ کی رحمت کے ساتھ چلتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اسے اولاد نصیب ہوتی ہے، روزی نصیب ہوتی ہے، علم نصیب ہوتا ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے، مغفرت نصیب ہوتی ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور ہدایت کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی
بھی جنت میں نہیں جا سکتا. کتنے بھی کوئی اعمال کر لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور باقی 99 اپنے پاس رکھے قیامت کے دن کے لیے. یعنی جتنی بھی رحمت ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، جتنی بھی رحمت ہمیں نظر آتی ہے، اگر کوئی فار ایگزامپل زیبرا یا چیتا یا ہتنی یا کوئی بھی جو فیمیل جینڈر کا اینیمل اگر اپنے بچے سے نیچرلی محبت کرتا ہے، یا جو فار ایگزامپل بکری اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، یا اگر ہم نیشنل جغرافک میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہرنی اپنے بچے کو حملے سے بچا رہی ہوتی ہے، وہ جو ماں کی محبت ہو گئی وہ سب اسی ایک حصے کی، وہ ایک حصہ جو اللہ نے رحمت کا دنیا میں بھیجا، یہ اسی ایک حصے کی رحمت کا مظہر ہے. اگر کوئی بھائی سے محبت کر رہا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی سے، ماں باپ سے، اور جو بھی رشتے آپس میں محبت کرتے ہیں، یا جانوروں کے اندر جو رشتے آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ انسانوں میں جو خلوص ہوتا ہے، کسی کو پڑوسی میں، محلے داری میں محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، رحم دلی، ہمدردی، یہ جتنی بھی ہم رحمت کے مظاہر دیکھتے ہیں، محبت کے مظاہر دیکھتے ہیں، احساس کے مظاہر جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ سب اس ایک حصے کا نتیجہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. یعنی ایک حصہ اتنا بھاری ہے کہ یہ جتنی بھی محبت ہے اس ایک حصے کا نتیجہ ہے. تو اگر 99 حصے، یعنی اس کا کیا لیول ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اللہ نے قیامت کے دن کے لیے جو اپنی رحمت رکھی ہے. یعنی دنیا کی ساری نرمی، محبت، شفقت، معافی اس اللہ کی رحمت کے 1% کا اثر ہے، جبکہ 99% رحمت کا ظہور، اظہار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے اندر جو ہے وہ ظاہر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت ہر دم رحمت کی امید کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ اس کے گمان کے مطابق اس سے ملے گا قیامت کے دن. اگر اس سے رحمت کی امید ہے تو رحم ہی ملے گا، اگر عذاب کی امید ہے تو عذاب ہی ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت ہی کی امید کرنی چاہیے. کسی گناہ یا غلطی کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے ہو جائے تو وہ کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے جو ہے وہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسے قبول فرماتا ہے. جیسے کہ ایک قصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت علامہ اقبال کا، کہ حضرت علامہ اقبال جو ہیں وہ جب انہوں نے نئی شاعری شروع کی تو ان کے داغ دہلوی استاد تھے جو ان کی شاعری کی نوک پلک سنوارتے تھے اور اسے کریکٹ کرتے تھے. کسی مشاعرے میں بالکل اسٹارٹنگ ڈیز کے ان کے مشاعرے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک شعر کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے. تو یہ شعر سن کے انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا شاعر بننے والا ہے. تو انہوں نے بہت اچھا ایک شعر کہا تھا اپنی غزل کا، کہ وہ بھی رحمت سے متعلق تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے آنسو جو ہے وہ شان کریمی نے جو میرے آنسو ہیں وہ موتی سمجھ کے چن لیے جو میں نے توبہ کے لیے آنسو بہائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں موتی سمجھ کے سن لیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی انسان توبہ کرے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اس کی مثال حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ جیسے ایک انسان کا صحرا میں اونٹ کھو جائے اور کوئی زندگی کی امید نہ ہو، اور پھر اسے وہ اونٹ مل جائے تو اسے جتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرماتا ہے توبہ کرنے کے اوپر. اسی طریقے سے سورہ زمر کے اندر بھی آیا
کہ اللہ کی لا تقنطوا من رحمہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر رحم فرمائے گا اس کے بھی اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیے۔ تو رحمان کی جو صفت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو روزی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، سب کو زندگی کی سہولتیں عطا کرتا ہے۔ تو الرحمن کا جو لفظ ہے، الرحمن کی جو صفت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن اللہ بہت وسیع بے انتہا مہربانی، الرحمن کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی انتہائی مہربانی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور الرحیم جو ہے وہ خاص طور پہ ہمیشہ رحم کرنے والا، جو خاص طور پر ایمان والوں کے لیے، یعنی رحیم کی جو صفت ہے وہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے کہ ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور رحیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنٹینیوس رحمت کو ظاہر کرتی ہے، مستقل اور دائمی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ رحیم کی جو صفت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرماتا ہے خاص ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ والی صفت بھی آخرت میں خاص طور پہ جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہوگی، جیسے کہ قرآن میں سورہ احزاب میں آیا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر دونوں صفت کو ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جیسے کہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت نرمی اور رحم فرمانے والا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر